نحل کی آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج سورہ نحل کی آیت نمبر 91 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی مکی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے، سورہ نور۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بشارت خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی اس مشن کے آخر میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور انکار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے انکار کی روش پر اڑے رہے تو ان کی دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی اور عذاب ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی جوڑا سورہ ہے جس کو توام سورہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں جو مضامین مشترک ہیں ان میں ایک اخلاقیات، اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ اخلاقیات کی بنیادی اصول بیان کرتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم ہجرت کی طرف اشارات دیکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کی وضاحت ہوگی، تفصیل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے، آج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ یہود کی طرف سے مشرکین مکہ کو جو مخالفت کر رہے تھے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی، ان کی طرف اشارہ ہے، ان کو بتایا گیا ہے بالواسطہ طریقے سے، انڈائریکٹلی، کہ وہ اپنی اس روش کو چھوڑ دیں۔ یہ مضمون مختصر ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، بلکہ آغاز بھی اصل میں انہی سے خطاب سے ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم آیت نمبر 91 سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم وہ عہد کر بیٹھو۔ یہ بات بظاہر عموم میں کی گئی ہے لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل میں خطاب ہے یہود سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی پیچھے ہم نے آیت نمبر 88 میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو زعماء لیڈرز ہیں ان کو یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اضافہ کریں گے ان کے عذاب میں اس عذاب کے اوپر کہ جو ان کو ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکین کے ان لیڈرز کے بعد ان اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہود کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی باز آ جاؤ، اگرچہ کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کے ظاہر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید پر جب ہم تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات قرآن ایک بات تو عموم میں کر رہا ہے، جنرل کر رہا ہے، لیکن اس عموم کے پیچھے ایک خاص گروہ خاص طور پر پیش نظر ہے۔ یہ بیان کی حکمت ہے جو خاص موقعوں پر ضروری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں پر اصلاح کے لیے کوئی تبصرہ کرتے، یعنی کسی کی کوئی غلطی سامنے آتی، تو بجائے اس کے کہ وہ سب کے سامنے کسی ایک فرد واحد یا کچھ لوگوں کو کہ جو اس برائی جرم میں براہ راست شریک تھے، آپ عموم میں بات کرتے
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جو کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو اس میں خاص طور پر مقصود ہوتے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ان کی طرف سے اچھے رد عمل کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ ابھی یہودیوں کی مخالفت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ پس پشت بیک گراؤنڈ میں وہ کفار مشرکین مکہ کی پشت پناہی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بالواسطہ طریقے سے یہود کو خطاب کر کے کہ دیکھو تم بھی اے یہودیو، اوفو بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو، اذا عہدتم، جب کہ تم اسے باندھ چکے ہو۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور بائبل سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کلام موسیٰ علیہ السلام پر پیش کیا، پر اتارا، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو نازل کیا، اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ جو اللہ نے ان کو شریعت دی تھی وہ اس شریعت کی پابندی کرے، یہ ان کے ساتھ عہد تھا۔ اور اسی میں ایک اور عہد یہ بھی تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیلیوں میں سے۔ تو جو بھی بنی اسرائیل کے لوگ یہودی اس وقت موجود ہوں گے، ان کو پابند کیا اس بات کا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان کریں اور یوں اس دعوت کو سپورٹ کریں جو کچھ بھی ان کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ بار بار ان سے معاہدہ کیا جاتا، اس کو دہرایا جاتا۔ اسی وجہ سے اصل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطلب بھی یہی ہے، جو اردو میں ترجمہ ہے عہد نامہ قدیم، یہ عہد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا، تو اسی کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پورا کرو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کہ جب تم وہ عہد کر چکے ہو، ولا تنقضوا الایمان، اور دیکھو اپنی قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدہا، ان کے پختہ کر لینے کے بعد، یعنی تم نے قسمیں کھائی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے ہم اس کو لفظ لفظ حرف حرف پورا کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری، تو تم اب ان قسموں کو مت توڑو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو، یعنی تم نے جب یہ قسمیں کھائیں، تم نے جب یہ عہد لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا، تو تم نے اس موقع پر اللہ کی قسم بھی کھائی، اس کے بعد تم اس کو مت توڑو۔ ظاہر ہے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں انہوں نے تو نہیں کھائی تھی، یہ تو ان کے آباء و اجداد نے کھائی تھی، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کی ٹریڈیشن تھی، اس میں یہ سب لوگ اپنے آباء و اجداد کو جو حیثیت دیتے تھے، ان کے جس طرح سے گن گاتے تھے، ان کے کمالات کے جس طرح سے قائل تھے، اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان کے تمام اعمال کو، رویوں کو اون کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ جو ان کے آباء و اجداد نے عہد کیا، یہ ان تک پہنچا، اور ان کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ تم کو بھی اسی طرح سے اگر یہ موقع آئے کہ وہ پیغمبر تمہارے زمانے میں آ جائیں، تو تمہیں پھر ان کی تائید بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس حق کو ہرگز نہیں چھپانا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو اس پر گواہ بنا چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کیا اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے واقف ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تم جواب دہی کے لیے پوری طرح سے
اس بارے میں وارن کیے جا چکے ہو اور تم نے عہد باندھا تھا، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس سے اب گریز کرو اور تم اللہ کے یہاں اکاؤنٹیبل نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے سے مراد یہ ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ وارننگ ہے، اس کے بعد پھر تم کو اس بارے میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور مت ہو جاؤ تم اس عورت کی مانند کہ نقدت غزلہا، کہ جس نے کاٹ لیے اپنے سوت، اپنے سوت کو اس نے ادھیڑ ڈالا، من بعد قوت، اس کے مضبوط ہونے کے بعد، انکاسا، اسے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی ایک عورت تھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص عورت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ایک مثال دی جا رہی کہ جیسے عورت سوت کاٹتی ہے اور کاٹتے کاٹتے وہ اس کو مضبوط کر کے اس کے کلائمیکس تک لے جاتی ہے، اور پھر سوچو کہ وہ اس کو ادھیڑ دے اور ادھیڑ کر اس کو تار تار کر دے، کاٹ دے، بالکل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو تم کرو گے یہودیوں، اگر تم اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو توڑ دو گے کہ جو تم نے بار بار اللہ سے کیا، تمہارے جتنے بھی نیکی کے ظاہری اعمال ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے، بالکل اس عورت کی سوت کی طرح جس نے بڑی محنت سے اس کو کاتا اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تار تار کر دیا۔ تم بھی اسی طرح سے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ضائع کر دو گے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید دوسرے مقامات پر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر زیادتی کرتے ہیں وہ اصل میں ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ تو فرمائے یہ مت کرو، تتخذون ایمانکم، کیا تم کر رہے ہو کہ اپنی قسموں کو تم بنا رہے ہو دخلم بینکم، آپس میں فریب کا ذریعہ، یعنی تم ان عرب کے بنی اسماعیلیوں کو تم قسم کھا کے دھوکہ دے رہے ہو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی مدنی صورتوں میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان کے پاس تو اس کی شہادت ہے۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو ماں باپ پہچانتے ہیں۔ سو یہ بات بیان کی اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس کے بعد تم یہ حرکت کرو گے کہ تم اس کا انکار کر دو گے اور قسمیں کھا کھا کر تم عرب کے لوگوں کو تم باور کراؤ گے کہ جو تم نے تمہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے اس کا کوئی تعلق اللہ کے پیغام سے نہیں ہے، ہم قسم کھاتے ہیں ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص یا کچھ لوگ جھوٹ بولیں اور اتنے اعتماد سے بولیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد احمقوں پر مبنی ان کی بات مان لیتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈے کی ایک ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے اس میں کمال حاصل کیا تھا، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا تھا، پورے اعتماد سے بولتا تھا اور بڑا زوردار آدمی تھا، کہ گفتگو کا انداز بڑا کمال کا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اچھے بھلے لوگ بوکھلا جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ یہ
تم جو کچھ کر رہے ہو، قسمیں کھا کھا کر تم اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ تمہاری کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہے، تو یہ تم کر رہے ہو دخلم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو فریب کا ذریعہ بنا رہے ہو. اور کیوں بنا رہے ہو؟ ان تکون امتن یا اربا من امہ، کہ کہیں ایک امت دوسری امت سے بڑھ نہ جائے. یعنی ابھی تک تو ہم بنی اسرائیلی یہودی تھے کہ جو اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، لوگ ہماری طرف رجوع کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں. تو اب اس کے بعد اگر بنی اسماعیل کے بارے میں جو ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں، اگر ہم نے ان کا اعتراف کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے گا. یہ ایک بیماری ہے دنیا میں. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو ایسے نہیں پیدا کیا کہ انسانوں کی ایک بھیڑ ہے اور اس بھیڑ میں کوئی تقسیم نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کی، قبیلوں کی، قوموں کی تقسیم کی اور پھر امتوں کی تقسیم. اب اور آج کے دور میں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں، کوئی فوج ہے، کوئی جوڈیشری ہے، کوئی پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہے، کوئی بیوروکریسی ہے، کوئی بزنس مین ہے. اب یہ سب انٹرسٹ گروپس ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مل کر دفاع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ارینجمنٹ بھی بری ارینجمنٹ نہیں ہوتی اگر اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، سوائے ان کے کہ جو بالکل ہی ناجائز ارینجمنٹ سے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی ایک خاندان میں، کسی ایک قبیلے میں، کسی ایک قوم میں، تو پھر ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا خاندان، کوئی دوسرا قبیلہ، کوئی دوسری قوم آپ سے اوپر نہ ہو جائے. اور اس کے لیے پھر انسان جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے آپ کے ساتھ والے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یا تو ساتھ دیتے ہیں یا گونگے شیطان بن جاتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ بنی اسرائیلیوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بنی اسماعیلی، ان کے بارے میں تو ہم یہ سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے بڑے فخر سے کہ یہ لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، امی ہیں، ان کو تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سے کمتر ہیں. اس وجہ سے ان کے حق میں جو گواہی ان کے پاس، بنی اسرائیلیوں کے پاس موجود تھی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ تم یہ ہرگز مت کرو کہ جو تم ابھی کر رہے ہو، کہ تم بنا رہے ہو اپنی قسموں کو ایک فریب کا ذریعہ، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کہ کہیں کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ نہ جائے. اربا من امت، اونچا نہ ہو جائے، نمایاں نہ ہو جائے دوسری امت سے. یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو صرف آزما رہا ہے تم کو اس کے ذریعے سے. بھائی کسی کو کہیں پیدا کیا، کسی کو کہیں پیدا کیا، کوئی کسی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے. اللہ کی آزمائش تو یہ ہے کہ آپ ہر حال میں سچے رہیں، سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، جھوٹ کو کبھی ٹالریٹ نہ کریں. اور اگر کوئی حق کو چھپا رہا ہے تو اس حق کو نمایاں کیا جائے. فرمایا یہ تو ایک آزمائش ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک گروہ میں شامل ہونے کے بعد دوسرے گروہ کو ہر حال میں بائی ہک اور بائی کروک آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. یہ تو آزمائش ہے جس میں اللہ تم کو مبتلا کر رہا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لازماً وہ واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی یہ جو آج اختلاف کر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے؟ یہ قیامت کے روز سب کو جمع کر کے تم کو یہ بتائے گا کہ اس میں کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپایا، اور کون لوگ تھے کہ جو تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے، ڈٹے رہے. قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، خاص طور پر اس حق کو کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے
بعض قوموں کو، بعض امتوں کو دیے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں تک پہنچائیں گے تاکہ ان کو بھی رہنمائی، ہدایت حاصل ہو۔ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان سے قیامت کے دن کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہے تو یہ مشکل چیز نا، کہ آپ ایک امت میں سے ہیں، آپ یہودی ہیں، اور آپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ ایک کمتر گروہ کو ایکنالج کیا جائے کہ ان کے پاس اب اللہ کی رحمت آئی ہے، تو آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ سارے ہی مثال کے طور پر بنی اسرائیلی ہوتے، سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آتے، یا فور دیٹ میٹر پہلے دن سے بنی اسماعیلی میں پیغمبر آتے، کوئی اس طرح کی آزمائش نہ ہوتی۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اس نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں آزادی دی۔ اس لیے اب یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ولیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اپنے اس پالیسی کے مطابق، اس سنت، اس قانون کے مطابق کہ جس کو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ہدایت کا قانون۔ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی، اس کے لیے اللہ نے ایک قانون طے کیا ہے، اس قانون کو وہ اپلائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پیروکار بنا دیتا، اور ان کو اس امتحان میں نہ ڈالتا کہ آپ ایک مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ دوسرے مذہبی گروہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حق کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ چاہا کہ انسان اپنے گروہ کے تعصبات سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھے کہ حق کہاں ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے ہی گروہ کی ہر بات کو مانتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ تعصب ہے، اس کے بعد تو انسان حق پسند نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا تاکہ تم حق کے لیے بالکل اپنے ذہن کو کھلا رکھو، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی کہ جو ہدایت کی قدر کریں گے، جو ہدایت کے طالب بنیں گے، جو ہدایت کی خاطر اپنے ان لوگوں کی مخالفت مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جو ہدایت پانے والوں کی مخالفت کرتے ہی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ اس وجہ سے، اور جب یہ ایسا ہے تو فرمایا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ لازماً تم سے پوچھے گا، یعنی قیامت کے روز، ان چیزوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، اس عمل کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو مختلف مذہبی گروہوں میں بانٹ کر یہ دیکھے کہ کون سچ کا پیروکار ہے اور کون ہے کہ جو اپنے گروہی تعصبات میں اندھا ہوا ہے، تو اب جب کہ حجت تمام ہو گئی، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر بات آخری حد تک واضح کر دی، اس کے بعد اب اگر کوئی شخص اپنے گروہ کا پیروکار بنتا ہے حق کو نظر انداز کر کے، تو پھر لازماً قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ہاں جواب دہی میں
ناکام وہی لوگ ہوں گے جن کے سامنے حق ایسے آ گیا کہ ان کے لیے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور اس طرح سے حق کب آتا ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر آ کے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا آخری پیغام آ گیا اور وہ پیغام قرآن مجید میں محفوظ ہو گیا اور سنت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ موجود ہے، پھر احادیث کو بھی جمع کر لیا گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت بن گئی، مسلمان ایک بہت بڑا گروہ بن گئے۔ اب دنیا کے کونے کونے میں قرآن مجید کی کاپیز موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، اور اسلام کے بارے میں بہت کتابیں، لٹریچر، آڈیو ویڈیو کیسٹس بھی موجود ہیں۔ تو اب دین کا پیغام پھیل چکا ہے، اور اب جو لوگ نہیں مانتے وہ مجرم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ کہ یہ بات ایسے بالکل نہیں۔ یہ ممکن ہے کسی فرد، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے بارے میں یہ ٹھیک بھی ہو، لیکن عموماً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسیحی، ہندو، یہودی، یہ سارے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر مطمئن ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں اس طرح کی آزمائش میں مبتلا تب ہوں گے کہ جو آزمائش اس زمانے کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر آئی، جب قرآن اور اللہ کا دین ایسے پیش کیا جائے گا کہ اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے اور لوگوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہ پیغمبر کے عدم موجودگی میں، پیغمبر کے نہ ہونے کی صورت میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس حقیقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور دیکھو تم اپنی قسموں کو مت بناؤ آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، خاص طور پر یہود کو کہا جا رہا ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھر اکھڑ جائے۔ یعنی ایک شخص ہے جو مسلمان ہوا، اور مسلمان اس لیے ہوا کہ اس کے سامنے یہ دلائل آ گئے کہ اسلام اللہ کا پیغام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس نے یہ بات بھی قرآن مجید سے سمجھی کہ یہ بات اہل کتاب کو معلوم ہے اور اہل کتاب اس کی گواہی دینے کے پابند ہے۔ اب وہ مسلمان اگر جا کے ایسے دھوکے باز اہل کتاب سے ملے اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں کچھ نہیں، اور اس کا قدم مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائے، تو یہ مت کرو۔ تمہاری اس طرح کی قسمیں کھانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ جو بھی سوسائٹی میں نمایاں فرد ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے لوگوں کو بعض دوسروں سے متنفر کرتا ہے اور ان کی رائے متاثر ہوتی ہے، تو یہ شخص تو نہیں بچے گا، یہ گروہ نہیں بچے گا جو جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا تم ایسا مت کرو، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں تم چکھو گے برائی کا نتیجہ، برائی کا وبال، بما صددتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دینے کے لیے تم نے قسمیں کھائیں، پھر اس کے بعد بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ دیکھیں، انسان غلطی کرتا ہے، بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان ایک خاص جوش میں ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ کام سوچ سمجھ کے
صحیح بات کو صحیح جاننے کے باوجود غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح، ایسے شخص کے لیے تو ہدایت پانے کا امکان کھلا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو سچ کو حق جانتے ہوئے بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور ان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو پھر وہ اس برائی، اس برے عمل کے نتائج کو لازماً فیس کریں گے، بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو بالواسطہ انڈائریکٹ خطاب تھا، اب براہ راست تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ فلا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور دیکھو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، یعنی تم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ تم لوگوں کو کی رہنمائی کرو گے اللہ کے اس آخری پیغام کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں طے کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے رہے گا، تم اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے خیال میں اس کے نتیجے میں تمہاری دنیاوی چودراہٹ اور اس کے نتیجے میں دولت وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اب تک تو یہودی ہی تھے نا جو مذہبی لوگ تھے، ان کی مذہبی چودراہٹ تھی، لوگ ان کے پاس فتوے لینے آتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو مالی فائدہ بھی حاصل تھا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے ان نئے پیغمبر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہی اللہ کے پیغمبر، اور بائی دا وے وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم ایک نئے پیغمبر کے آنے کے منتظر ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہودی عرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے، یثرب میں اور علاقوں میں، اس لیے بھی کہ ان کو ان پیشنگوئیوں کو پڑھ کر یہ محسوس ہوا تھا کہ کچھ علاقہ یہی ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ قرآن مجید سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں اور آج کی بائبل میں اس کے اشارات بھی ہیں، مکے کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے گھر کا بھی ذکر ہے، تو لوگوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہی وہ علاقہ ہے، یہاں وہ پیغمبر آئیں گے۔ تو وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اس جاننے کے باوجود اگر وہ صرف دنیاوی اغراض، دنیاوی چودراہٹ اور اس سے وابستہ جو مالی فوائد ہیں ان کے چھٹ جانے کی وجہ سے یہ حرکت کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں قرآن کہتا ہے کہ یہ تم اللہ کے عہد کو بیچ رہے ہو تھوڑی قیمت کے ذریعے، کہ تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو تم نے قیمت وصول کی ہے اپنی چودراہٹ کی، مذہبی پیشوائی کی، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی مراعات جو تمہیں حاصل ہوتی ہیں، جو دنیا کا سامان تمہیں ملتا ہے، تم نہیں چاہتے کہ یہ کمپرومائز ہو جائے، اور تم نے اس کے نتیجے میں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا، یعنی نظر انداز کر دیا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، بہت زیادہ چرچا تھا، عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ بارٹر ٹریڈنگ ہوتی، آپ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی دوسری چیز دینی پڑتی، جو چیز آپ دیتے تھے وہ آپ بیچتے تھے، اور جو چیز لیتے تھے وہ آپ خریدتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جو چیز دیتے تھے، بارٹر ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے، اس کو وہ آپ اپنے لیے کم ضروری سمجھتے، اور جو چیز حاصل کرتے وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہوتی۔ تو یوں یہ قرآن مجید نے اس بیان کو اختیار کیا بار بار کہ دیکھو تم اللہ کے عہد کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم نے اللہ کے عہد کو بیچنا ہی ہے تو زیادہ قیمت وصول کرو، نہیں، اللہ کے عہد کو کسی حال میں بیچا نہیں جا سکتا، پوری دنیا و مافیہا اس کے بدلے میں انسان کو مل جائے تب بھی یہ ایک بے حیثیت چیز ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
فرمایا کہ بلا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو۔ یعنی اے اللہ کے بندوں، اگر تم واقعی اللہ کے پیغام اور اس کے وعدوں کی حقیقت کو جانو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ وہ خیر و ابقا، والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جس کو تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ حقیقت تمہارے لیے بہت کافی ہونی چاہیے تمہارے رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ما عندکم ینفد، یہ بات کبھی ذہن سے نہ نکالو، ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، ایک دن وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا ہمیشہ۔ جو میں نے گزارش کی والآخرۃ خیر و ابقا، یہ جب کسی شخص کو بات معلوم ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقصد نصب العین کو داؤ پہ لگا دے کہ جو انسان کو آخرت میں کامیاب کرنے والا مقصد ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ثابت قدم رہے ان کے اجر کی صورت میں، اس وجہ سے کہ جو وہ بہترین رویہ اختیار کرتے رہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے اس میں سے جو بہترین تھا اس کا بدلہ۔ یہاں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو دنیا کا امتحان ہے، اس امتحان کے اختتام پر وہ لوگ کے جو کامیاب ہوں گے ان کو لازماً بدلہ دے گا۔ اور یہ بدلہ کیا ہوگا؟ یہ بدلہ ہوگا ان کے اس رویے کا کہ جس میں وہ ثابت قدم رہے، صبر ہو، یعنی ان کے سامنے مشکلات بھی آئیں، تکالیف بھی آئیں، لالچیں بھی آئیں، کمپرومائز کرنے کے موقع آئے، لیکن وہ اپنے قدم جمائے رکھے، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو لازماً دے گا ان کا اجر ان اعمال کے بہترین حصے کی وجہ سے کہ جو وہ کیا کرتے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، وَهُوَ مومن، اور وہ مومن ہوئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم لازماً ان کو دیں گے ایک پاکیزہ زندگی، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا رب سے راضی ہے۔ اور ان دونوں اطمینان کے پہلوؤں کی وجہ سے زندگی میں چاہے معاشی طور پر وہ آسودہ ہو یا نہ ہو، اس کو ایک دل کا اطمینان ملتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہاں یہ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، معاف کیجیے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم لازماً ان کو زندگی دیں گے حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم لازماً ان کو ان کا اجر دیں گے
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان میں ان کا جو بہترین اعمال ہیں ان کا صلہ دیں گے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ان کے یہ اعمال ضائع جائیں. جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں، جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے، اس کے بدلے میں لازماً اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. اس میں خاص طور پر جو ذکر آیا ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی، وہ اس پہلو سے قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں جب کبھی بھی عام طور پر کوئی بات بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ اصول کی ہو، چاہے وہ کوئی حکم ہو، تو صیغہ مذکر کا ہوتا ہے. اس لیے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں یہی بیان کا طریقہ تھا. اگر وہ طریقہ رائج ہو جاتا کہ جو آج کے دور کا ہے، کہ جس میں ہی اور ساتھ ہی شی بھی ہوتا ہے، تو قرآن کے اولین مخاطبین اس بیان کو قبول ہی نہ کرتے، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی جو بہترین پریزنٹیشن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر پورا نہ اترتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر خاص طور پر خواتین کا ذکر بھی کیا. جب بھی کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو. اس خاص مقام پر جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زمانہ تھا کہ جب قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس زمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آگے بڑھ کر قربانیاں دے رہی تھیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. چونکہ یہ جو ظالم سردار تھے مکے کے، قریش کے، یہ ان لوگوں پر زیادہ ظلم کرتے تھے کہ جو کمزور تھے، ولنریبل تھے. تو ان میں بہت سی عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں اور ان کے علاوہ دوسری خواتین، اور ان کی اس کمزوری کی وجہ سے ان کے اوپر زیادتی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خاص طور پر ان کا ذکر الگ سے کیا، تاکہ ان کے لیے جب ان کو یہ پیغام جائے، یہ ایک بڑے حوصلے اطمینان کا باعث بنے اور وہ اس مشکل صورتحال سے اپنے آپ کو حوصلے کے ساتھ فیس کرتے ہوئے باہر نکلے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تم قرآن پڑھو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تمہیں قرآن کا پیغام لوگوں کو دینا ہے تاکہ ان کے سامنے سچائی آئے، وہ حق کو جانے. تو فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو استعانت مانگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگو اللہ کی، تعوذ کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. یعنی اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے. یہ پیغام جب پہنچایا جائے گا تو شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ لوگ اس سے دور ہوں اور یہ پیغام لوگوں کو متاثر نہ کرے. شیطان کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ وہ تو پہلے روز سے ہی یہ طے کیے ہوئے ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا. تو جب ہمیں اپنے اس دشمن کا علم ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اس نے اپنی دشمنی کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کے حملوں سے حفاظت کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر، پریمپٹیو میجر کے طور پر تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے کہ وہ وسوسہ اندازی کر کے تمہیں اس کی دعوت، اس کے پیغام سے دور نہ کر دے. فرمایا انہو لیس لہو سلطان، اس کے پاس
اس کے ہاتھ میں کوئی زور، کوئی طاقت نہیں ہے علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کا بھروسہ آپ کے رب پر ہے تو شیطان آ کے کیا کرے؟ یہی ڈرائے گا نا کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو تمہارا تو برا ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، یہ تمہیں شہر سے نکال دیں گے، تو کیا بنے گا تمہارا؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، وہ اس طرح کی دھمکیوں سے متاثر ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا بھروسہ اللہ۔ فرمایا کہ انہو لیس لہ سلطان، اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہیں، جو واقعی ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کا ایمان پختہ ہے، ایمان سے مراد یعنی وہ کیفیت کے جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان اس میں جیتا ہے تو پھر شیطان آ کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ بگاڑنے کے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہیں کمزوری ہے، ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا کہ وہ انسان کو شیطان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے اور اس کے لیے امکان پیدا کرے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی قسم کی دھمکی وغیرہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا انما سلطانہ، اس کا بس تو چلتا ہے علی الذین یتولونہ، انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ شیطان کے راستے پر چلیں، اس میں جو ان کو لذت حاصل ہوتی ہے، جو دنیا حاصل ہوتی ہے، جو ان کے ایڈکشنز ہیں بری، ان کو تسکین ملتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، وہ شیطان کو دوست رکھتے ہیں۔ دوست رکھنے سے مراد یعنی اس کی بات مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو دھتکاریں، اس کو دور پرے کریں، وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ تم جب قرآن پڑھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی تو پیغام کو پڑھ کر سنانے سے پہلے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور یقین رکھو کہ اس کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر کہ جو واقعی ایمان لائے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا بس تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، دوستی کے لیے اس کو اپروچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ اگر چاہیں گے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا آیت نمبر 91 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اے یہودیو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عہدتم، جب کہ تم عہد کر چکے ہو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدہا، ان کے مضبوط ہو جانے کے بعد، یعنی مضبوطی کے ساتھ قسمیں کھا لینے کے بعد، فقط جعلتم اللہ، جبکہ تم بنا چکے، ٹھہرا چکے اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلہ، گواہ، ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ فلا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے کاٹ دیا اپنے سوت کو، تار تار کر دیا اپنے سوت کو، من بعد قوت،
پوری طرح سے مضبوط ہو جانے کے بعد انکاسا پراگندہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تار تار کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، ان تکونا، اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں نہ ہو جائے امتن، ایک امت، اربا، اونچی، نمایاں، بڑھ کر، من امتن، کسی دوسری امت سے. انما یبلوکم اللہ بھی، ارے یہ تو اللہ بس آزما رہا ہے تم کو اس کے ذریعے سے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لازماً واضح کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تم کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولیکن، مگر، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس نے تم کو الگ الگ امتیں بنایا اور تمہیں امتحان میں ڈالا اختیار دے کر. اب وہ گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور وہ لازماً تم سے پوچھے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت بناؤ تم اپنی قسموں کو دخلا بینکم، ایک دوسرے کو فریب دینے، دھوکے دینے کا، دھوکا دینے کا ذریعہ. وَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ ڈگمگا جائیں، پھسل جائیں قدم ان کے مضبوط ہونے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور اس کے نتیجے میں تم چکھو برائی کا مزہ، برائی کا نتیجہ، انجام. بما صددتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ہوگا ایک بڑا عذاب. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کے عہد مت بیچو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے. انما عند اللہ ہوا خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ جان لو کہ بہت بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور لازماً ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، اجر دیں گے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے. اجرہم، دیں گے ان کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے نتیجے میں کہ جو وہ عمدہ کیا کرتے ہیں، ان عمدہ اعمال کے بدلے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے. من عامل صالحا، جس نے کوئی نیکی کی، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن، اور وہ مومن ہوا. فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم لازماً زندگی دیں گے اس کو ایک پاکیزہ زندگی. فلنجزینہم، اور لازماً ہم بدلہ دیں گے ان کو، اجرہم، ان کا اجر دیں گے، احسن ما کانوا یعملون، ان کے ان اچھے اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِذَا، تو پھر جب، قرأت القرآن، پیغمبر آپ قرآن پڑھ کر انہیں سنائیں، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. انہ لیس لہ سلطان، وہ کوئی اسے اختیار حاصل نہیں ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین، اس کا انما سلطان اس کا اختیار تو بس چلتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر ہی، یتولونہ، جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور ان پر کہ جو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب آپ سوال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. آپ نے، کرم صاحبہ، آپ نے سوال کیا تھا.
جی السلام علیکم سر، یہ بتائیے کہ آپ نے ہدایت کے بولا ہے شروع میں، یہ اسپیسیفکلی نان مسلمس یا مسلمس؟ کئی نان مسلمس کو بھی ہدایت مل چکی ہوتی ہے اور بٹ اسٹل دے آر کنٹینیوئنگ ود دیئر اون ریلیجن، اور مسلمس کو بھی نہیں، مسلمس کو ہدایت نہیں ملی ہوتی. اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دوسرا کوشچن یہ سر کہ پوچھ لوں؟ نہیں، سوال کا جواب دے دیں گے، پھر اگر کوئی سوال اور ہوگا نہیں ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اس دنیا میں اللہ کی اس اسکیم کو سمجھنا ہے کہ جس اسکیم کے تحت اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر آمادگی پانا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے مجھے اور اس دنیا کو کیوں بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے اندر وہ رجحان، انکلینیشن پیدا ہو جائے کہ جو مجھے اس کی اسکیم پر مطمئن کر کے عمل کرنے کی طرف مائل کر دے. یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت جان لیں کہ اکثر ریلیٹو ہوگی. ریلیٹو ہوگی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے حالات کے لحاظ سے ہوگی. اگر آپ پیغمبر کے زمانے میں موجود ہیں تو یہ ہدایت آپ کے سامنے پرفیکٹ ہوگی. اگر آپ پیغمبر کے زمانے میں موجود نہیں ہیں تو آپ کو ہدایت ملے گی جتنی کہ اللہ کی اسکیم میں آپ کے لیے ہدایت پانا ممکن ہے. چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوا ہے اور اس کے لیے اسلام کو سمجھنا اس کے حالات میں جیسا کہ وہ اصل میں ہے ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقل، فطرت اور دوسرے پیغامات میں بھی ہدایت کا بندوبست رکھا ہوا ہے. وہ جتنی ہدایت پا سکتا ہے اتنی پائے گا. شرط یہ ہے کہ انسان ہدایت کا طالب ہو. جی کوئی اور کسی کا سوال ہے؟ نہیں ہے تو آپ دوسرا سوال پوچھ لیجیے ارم صاحبہ. تھینک یو سر. سر یہ ہدایت سے جو ہر کلاس کے بعد سوال کرتے ہیں لیکن آج نہیں کر رہے، ان کا شکریہ ادا کریں. جی سر ہدایت کا کوئی دوسرا سوال نہیں کری، اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. میں نے آج صبح اپنے استاد محترم سے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں بھی ہدایت کا ذکر آیا. کیا ہر صورت میں ہدایت ڈیفرنٹ معنی دے گی؟ نہیں، دیکھیں میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈیفرنٹ معنی دے گی. آپ یوں سمجھیے کہ ہدایت ایک دور موجود کسی عمارت کا نام ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ اس عمارت تک پہنچ جائیں، یہ ہدایت ہوگی. یہ الٹیمیٹ ہدایت ہے. میری اس مثال میں اصل میں عمارت اللہ کے پیغمبر ہے. جو بھی آتے ہیں وہ ہدایت کو بالکل کلیئرلی بیان کر دیتے ہیں. آپ اس وقت موجود ہوں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ اس وقت موجود نہیں ہیں اور کسی اور زمانے میں کسی اور سوسائٹی میں ہیں تو پھر آپ اس عمارت تک جانے والے راستے کو اختیار کریں. وہ اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی ہدایتیں 2 3 4 نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زمانے میں ہیں، آپ کس علاقے میں ہیں، کس سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے لیے جتنا جاننا ممکن ہے اتنا اگر آپ پالیں تو آپ نے ہدایت کو پالی. جی نازش صاحبہ. نازش صاحبہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو آیت نمبر 92 ہے وہ تھوڑی سی مجھ سے مس ہو گئی. اس میں یہ جو عورت کا ذکر ہے یہ کوئی پرٹیکولر خاتون ہے جن کا ذکر ہے؟ یہ آیت ذرا مجھے تھوڑی سی آپ دوبارہ سمجھا سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں جو لفظ آیا ہے نا من ذکرن او انثا، تو یہ دونوں کامن ناؤن ہے. کوئی عورت بھی کوئی مرد بھی جو ایمان لائے اور ایمان کے راستے میں مشکلات دشواریوں کو جھیلے برداشت کرے، سب کے لیے اللہ کا یہی فیصلہ ہے. ویسے بھی اگر کوئی خاص عورت ہوتی بھی تو اس کے بارے میں جو خوشخبری تھی وہ پھر پرنسپل کے لحاظ سے سب کو اپلائی ہو جاتی، لیکن یہاں تو یہ ہے ہی کامن ناؤن، اور کامن ناؤن کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی مرد اور کوئی عورت، کوئی بھی ہو جو ایمان لائیں اور جو نیک اعمال کریں، جو اللہ کے راستے پر آنے والی مشکلات کو فیس کریں، برداشت کریں، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. جی عائشہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ انمیوٹ کر کے سوال کیجیے آپ اپنا. نہیں کر رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا میرا نیٹ کا پرابلم ہے سر یہاں پہ اس وجہ سے. اچھا جو شیطان ہاں یہ میں نے لکھا ہے، اگر ہم جانتے بوجھتے غلط کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر وہ بھی عہد کا توڑنا ہوگا اللہ کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا عہد وہ بھی ہے کہ جو ہماری فطرت میں موجود ہے. اس کو قرآن مجید باقاعدہ عہد کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، یعنی یہ فطرت کا عہد ہے. اس کو توڑنا جان بوجھ کر اللہ کے عہد کو توڑنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے دو کیٹیگریز ہیں. کچھ وہ ہوتی ہیں جو صحیحات ہوتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے. اس میں تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں عہد کا توڑنا نہیں بنے گا. لیکن اگر انسان جان بوجھ کر کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو اصل میں اپنی فطرت میں جو اللہ کے ساتھ عہد لے کر وہ آیا ہے وہ اس کو توڑ رہا ہے. اس میں بھی اس کے پاس وہی گنجائش ہے کہ جو اس عہد میں ہے کہ جو اہل کتاب سے اللہ نے لیا. غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا، آپ توبہ کر لیں. یعنی قرآن مجید اہل کتاب کو یہ کہا کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو کہ جو ان کے پاس ہے چھپاتے ہیں اور اس کی جگہ پر حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سوائے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور پھر واضح کیا، جو چھپایا ہوا تھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فطرت یعنی اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتا رہتا ہے، یعنی غلط کام کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی عہد کو توڑنا ہے. جی شبنم صاحبہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آج کل اب جو ہماری جو سچویشنز ہیں مورالٹی کی، سر میں بڑھتی ہوئی آپشنٹی کے حوالے سے بہت دفعہ ذہن میں آتا ہے سر کوئی مورل ویلیوز نہیں رہ گئی، اور اسپیشلی شوبی سٹارز تو لٹرلی ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ انڈریس ہو جائیں پورا، اور جس قسم کی بہت آپ کو بھی پتہ، آپ تو ہم سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں. تو سر کیا اس سلسلے میں کوئی حکومت کوئی سٹیپس لے سکتی ہے، کوئی لیمٹس مقرر کر سکتی ہے، یا یہاں پر بھی بس سمجھانا اور دعوت و تبلیغ کا ہی اصول ہوگا اپلائی؟ تھینک یو سر. دیکھیں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے. میں اور آپ عام لوگ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو انکریج مت کریں. ظاہر ہے کہ اگر ہم لوگ
ان کو دیکھتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ان کے ریونیوز بنتے ہیں, اور ان کے ریونیوز بنتے ہیں تو وہ پھر انکریج ہوتے ہیں کہ وہ اور آگے بڑھ کر یہ کام کریں. تو ہمیں تو اس کو ڈسکریج بھی کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ ڈسکریج کرنے میں ایک اہم قدم یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی بھی پریزنٹیشنز ہیں ان کا بوائیکاٹ کریں, ان کو کبھی وہ حیثیت نہ دیں کہ آپ ان کو پاپولر کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کو کوئی عزت احترام کا مقام دیا جائے. حکمران تو اس معاملے میں زیادہ ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ ہم قانون سازی کر کے ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. روکنا لازم ہے کہ جو فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں. ایک ہے ڈریس کوڈ, وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ اوپینینز ہو سکتے ہیں. ایک ہے فحاشی, یہ تو ایک سری جرم ہے, یعنی ایک ایسا ایول ہے کہ جو ہر حال میں کنڈیمنیبل ہے. تو اس کو تو جو جس حیثیت میں ہے وہ کنڈیم کرنے کا اور ڈسکریج کرنے کا پابند ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے, اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے. اگر ماحول ناپاک ہے تو اس میں پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو ہر حال میں جس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. عائشہ صاحب آپ کا سوال ہے, کچھ مجھے سوالات جو ہینڈ ریز ہیں اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے. عائشہ جی سر, صاحب جی سر. سر یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ شیطان کے وسوسوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے نا, تو جو لوگ اس کو دوست بناتے ہیں شیطان ان کو بہکاتا ہے, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے. تو کیا آج کل کے زمانے میں کوئی انسان اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور شیطان اس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو, پرفیکٹ ہو, ادر دین پروفٹس تھے نا اس طرح کے؟ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا بس ان پر نہیں چلتا, اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی شیطان کو اپنے قریب ہی نہ آنے دے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. شیطان آتا ہے, شیطان کامیاب ہوتا ہے, لیکن جو واقعی اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ, اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, وہ پھر اس کے اس چال کو پہچان کر اور اپنی غلطی کو مان کر اس کا اعتراف کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس کو دور بھگاتے ہیں. یہ جو ابھی حال ہی میں بہت بڑا سالانہ عبادت کا اکٹھ ہوا حج میں, اس میں شیطان کو کنکر مارنے کا عمل اصل میں کسی حقیقت کی یاد دہانی ہے. اسی کو اصل میں ایک سمبل کے ذریعے سے نمایاں کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان مختلف بھیس بدل کر آتا ہے. وہ بڑے گناہوں کی طرف بھی ابھارتا ہے, کچھ درمیان کے ہیں ان کی طرف بھی ابھارتا ہے, چھوٹے گناہوں کی طرف بھی ابھارتا ہے. جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے انسان کو برگلانے کے لیے. اور یہ کوئی ایک دن کا انسان کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, یہ مقابلہ تو رہتی زندگی تک ہے. چنانچہ اسی کو سمبولکلی ایک دن نہیں بلکہ 10ویں 11ویں اور 12ویں اور اگر توفیق ہو تو 13ویں ذوالحج تک رکھا گیا ہے. اگر آپ غور کریں تو نماز کے علاوہ کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے کہ جو حج کے دنوں میں اس طرح سے کنٹینیوسلی اختیار کرنے کے لیے اس تقاضا کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں شیطان کے ساتھ ہمارا واسطہ, ہمارا مقابلہ یہ 1-2 دن کا نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بھر کا ہے.
تو وہ آئے گا، وہ ہمیں خراب کرے گا، ہم متاثر ہوں گے، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں سے وہ واقف ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کو جب ہم کر بیٹھیں گے تو اس کا اعتراف کریں گے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی سوال نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے جمعے کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔